نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ پارہ 28 سورۃ الجمعہ رکوع 1 آیت نمبر 6 تا 8۔ آیت مذکورہ میں خطاب ہے یہودیوں کو جو اپنے تمام تر گناہوں، تمام تر خرابیوں، تمام تر برائیوں، کفر، شرک، فسق، فجور کے باوجود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ اور پھر یہودی اس پر بھی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ یہ یہودی جو ہے اپنے علاوہ کسی اور کو جنت کا مستحق بھی نہیں سمجھتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، گویا کہ یہود اپنے آپ کو اخروی عذاب سے مکمل طور پر محفوظ اور مامون سمجھتے ہیں، اخروی نعمتوں اور جنت کو اپنے لیے جاگیر سمجھتے ہیں اور ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں۔ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور آخرت کے جنت کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کے مقابلے میں ہزارہا درجے افضل ہے، بہتر ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر وقت ہر شخص کسی نہ کسی سطح پر ہموم اور غموم میں رہتا ہے۔ درے دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ دنیا میں نئی نئی تکالیف، مصائب، بیماریاں، مشقتیں، اذیتیں، یہ تو ہر انسان کے ساتھ پیوست ہے۔ اب ظاہر ہے کہ موت کے بعد دائمی نعمتیں ضرور بے ضرور ملے گی، تو اس موقف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس میں ان بدبختوں میں ذرا بھی عقل ہے، فہم ہے، تو پھر یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دلوں میں یہ بدبخت یہودی موت کی خواہش پیدا کرے، تمنا پیدا کرے، تاکہ دنیا کی مصیبتوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں ان پر بباؤ غضب علی غضب ہے، اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، غم بری زندگی، کبھی در بدر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس لیے آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم ساری مخلوقات سے افضل ہو، اللہ کے محبوب ہو، معزز ہو، مکرم ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، اور تمہیں آخرت کے عذاب سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، پھر موت کا مشتاق رہو، مرنے کی خواہش کرو، موت کی تمنا کرو۔ لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ ان یہودیوں کے باتوں میں وزن نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ إِلَّا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ موت کا تمنا نہیں کریں گے، خواہش نہیں کریں گے موت کی، کیونکہ ان بدبختوں کے ہاتھوں نے آخرت کے لیے جو کفر، شرک، معصیت،
اعمال بد بھیج دیے ہیں، یہ ان بدبختوں کے لیے قیامت کے دن بدترین عذاب ہوگا۔ لہذا ان یہودیوں کا دعویٰ کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، 100% جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی دعویٰ ہے۔ دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیاوی حصول کے خاطر یہ لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ یہ یہودی بھی جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق موت کی تمنا ظاہر کی تو وہ دعا بھی قبول ہوگی اور ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے یہ ہرگز یہ تمنا اور خواہش نہیں کر سکیں گے۔ اور اب ظاہر ہے کہ مجموعی طور پر جو موت کی خواہش ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ظاہر حدیث مبارکہ ہے کہ لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تمنا سے منع فرمایا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دنیا پر اور دنیا میں یہ یقین کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں ضرور جائیں گے، اور کسی قسم کے عذاب کا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں موت کی تمنا کرنا اللہ کے سامنے اپنی بہادری اور جرأت اور جتانے کے مترادف ہے کہ میں بڑا غیرتی ہوں، یہ غیرت نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقیکم۔ یہود جو دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کے باوجود موت کے تمنا سے گریز بھی کرتے ہیں۔ یہ تو یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، یہ تو ہزار سال عمر کے متمنی ہے، موت کے متمنی ہے نہیں، یہ تو موت سے بھاگتے ہیں۔ موت سے کوئی مفر نہیں ہے بدبختو، موت سے کوئی فرار اختیار کر نہیں سکتا، موت سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا، موت تو برحق ہے۔ ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقیکم، تم جا کتنی اچھی اچھی بلڈنگیں بنا دو، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، کہاں گئی تمہارے عقل؟ مرنا ہے تم نے، اور ذلیل ہو کے مرنا ہے۔ البتہ ایک چیز جو چیزیں عادتاً موت کا سبب ہوتی ہے، موت کے اسباب ہوتے ہیں، تو موت کے اسباب سے فرار اختیار کرنا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھکی ہوئی دیوار کے نیچے گزر رہے تھے تو تیزی کے ساتھ نکل گئے، اس طرح کہ آگ لگ جائے، تو وہاں سے نہ بھاگنا یہ عقل اور شرع دونوں کے خلاف ہے، اور یہ فرار من الموت میں داخل نہیں ہے، اور جس کے مذمت جو ہے آیات کریمہ میں مذکور ہے۔ باقی رہا طاعون کا ایشو معاملہ، وبا کا معاملہ، تو اس کی تفصیلات احادیث اور فقہ میں مذکور ہے، موجود ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نکلنا درست نہیں ہے، اور جب جس علاقے میں طاعون پھیل جائے، وبائی مرض پھیل جائے، تو وہاں پر داخل ہونا بھی وہ درست نہیں ہے، حدیث میں منع ہے۔ قل یا ایہا الذین ہادو، کہ فرما دیجئے یا ایہا الذین ہادو، اے لوگو جو یہودی ہو، ان زعمتم، اگر تم خیال کرتے ہو، انکم اولیاء للہ، کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے، من دون الناس، سوائے دوسرے لوگوں کے، فتمنوا الموت، تو آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا، اور وہ لوگ تمنا نہیں کریں گے اس کے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کے سبب جو آگے بھیجے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو،
قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان الموت الذی، بے شک وہ موت، الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو بے شک وہ موت تمہیں ملنے والی ہے، ثم تردون، پھر تمہیں لٹائے جائیں گے، الی عالم الغیب، اس کی طرف جو جاننے والا ہے، الغیب، ہر چھپی ہوئی چیز کو، والشہادتی، اور ظاہری بات کو، وینبئکم، پھر وہ نے بتا دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور